لبیک اللہم لبیک۔ حج کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمارے درمیان حج صرف ایک عبادت ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ اور ہسٹری کافی پرانی ہے، جو کہ کنیکٹڈ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے کے ساتھ جن کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کو جد الانبیاء کے لقب سے پکارا جاتا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے والد۔ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ جا کے ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے، اور اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کے لقب سے پکارا، یعنی اللہ کا دوست۔ آپ کی حیات پاک کٹھن آزمائشوں اور امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ عراق میں پیدا ہوئے، لیٹر آن اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے عرب تشریف لے گئے، جہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ میں طرح طرح کے بت رکھے جاتے تھے۔ چونکہ آپ اللہ پاک کے نبی تھے اور پروردگار کی وحدانیت کے علم بردار، تو آپ نے وہاں پر اللہ پاک کی توحید کا درس دیا، لیکن وہ لوگ نہ مانے، تو پروردگار کے حکم کو بجا لانے کے لیے آپ نے وہاں پر رکھے ہوئے تمام بتوں کو توڑ دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جب یہ سب وہاں کے بتوں کے پوجنے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے کافی غم و غصے کا اظہار کیا اور فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے، اور ایک ایسی آگ بھڑکائی گئی کہ جو کہ اتنی بلند و بالا تھی کہ کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے نہیں جاتا تھا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور پروردگار کا حکم بجا لاتے ہوئے آگ گلے گلزار بن گئی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم دیتے رہے۔ اس وقت تک آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پروردگار نے ان کو اولاد 86 برس کی عمر میں دی، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک اور آزمائش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے صحرا میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں پر قافلے بھی پلٹ کے چلے جاتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کو بچا لانے کے لیے اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو عرب کے صحرا میں چھوڑ کر آ گئے۔ صحرا کے تپتی ہوئے ریت پر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا جو کہ ماں تھی، تو اپنے بیٹے کو شدید پیاس میں دیکھ کر کبھی صفا پہاڑ کی طرف جاتی اور کبھی مروہ کی طرف، لیکن دور دور تک کہیں پانی موجود نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بنجر صحرا میں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور پانی اتنی تیزی سے نکل رہا تھا کہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اس کو حکم دیا زمزم، یعنی رک جاؤ، تو وہ پانی ٹھہر گیا، جس کو آج ہم آب زمزم کہتے ہیں، اور دنیا بھر سے زائرین آ کر اس کو نہ صرف نوش فرماتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ فیض تا قیامت تک جاری کیا ہوا ہے۔ اس کٹھن آزمائش میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو اللہ پاک نے سرخرو کیا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہی ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ آپ حکم بجا لا ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا، جس کو آپ نے اللہ کے حکم سے قربان کیا، اور انہی کی یاد میں آج ہم بقرعید پہ قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان میں بھی آپ کو سرخرو رکھا۔ اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ لوگوں کو حکم دو کہ میرے گھر پہ آ کے حج کریں، یعنی خانہ کعبہ میں، اور اس طرح حج کی شروعات ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بار حج ادا کیا۔ اس سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اگر کسی نے اپنے آپ کو فنا کیا تو ان کا نام قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر دیا، اور ان کی ہر ادا کو بھی۔ آج دنیا بھر سے لاکھوں لوگ آ کر ہر سال ذی الحج کے مہینے میں 9 ذی الحجہ کو حج ادا کرتے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں۔ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی محبت وہ ہے جو اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے، اسی لیے حج کو قربانی کا حج بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔